دوستوں آج ماہ شوال کی 16 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو یہ خاص تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ شوال کا بہت ہی خاص اور مبارک دن ہے، یہ تیسرے اتوار کا دن ہے اور آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی اور اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ کی گزارش کی کہ میرے مولا مجھے 300 کروڑ دے دے، تو آپ کے نصیب اور تقدیر میں وہ رقم لکھ دی جائے گی، یعنی وہ آپ کو ملنا ہے۔ اور اللہ والوں، آپ کی ناممکن حاجتیں جس کو آپ کہتے ہیں نا میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، فلاں جگہ میری شادی نہیں ہو سکتی، فلاں جگہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا، فلاں جگہ میری نوکری نہیں ہو سکتی، فلاں بندہ میرا کام نہیں کر سکتا، ایسی آپ کی 16 ناممکن حاجتیں آج وہ ممکن ہو جائیں گی۔ آج ماہ شوال کی 16 تاریخ ہے اور 16 آپ کی ناممکن حاجتیں جو آپ سوچتے ہیں کہ ناممکن ہے، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ کام ہو جائے گا۔ آج وہ تسبیح اور وہ راز آپ کو دینے لگا ہوں، بس آج یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کا آج آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے نسلوں تک رزق پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ محنت نہیں کرتے، بہت کم محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو رزق ہے وہ بڑی فراوانی ہے۔ وہ جب پیسے خرچ کرتے ہیں تو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اگر وہ صبح کام پہ نہ جائیں تو رات میں چولہا نہ جلے۔ تو اللہ والوں، ان کے آبا و اجداد میں سے کسی نے رب کو راضی کرا ہوتا، تبھی ان کے لیے آسانیاں ہیں۔ اور ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کوششیں نہیں کرتے، اپنے آپ کو نوکری تک محدود کر لیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو موقع ملیں گے، آپ کے لیے رزق کے نئے نئے دروازے کھلیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا نام آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج ماہ شوال کی 16 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ دوستوں، میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے وہ خاص تسبیح کا راز لایا ہوں جو ان کے غموں کو دور کر دے گی، ان کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بس آج یہ تسبیح ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی یقین کریں رزق، مال و دولت، شہرت سب ملے گی۔ بس آج یہ عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ماہ شوال کے تیسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو قرض دار ہوتا تھا نا، نبی پاک ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، تو لہٰذا قرض ایک لعنت ہے۔ قرض رب العالمین کی بارگاہ میں ناراضگی کا سبب ہے۔ ہم لوگ کسی وجہ سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن اگر ادا نہ کر پائیں تو رب کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں، آپ لوگ قرضوں کی ادائیگی کے لیے اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ غیبی اسباب پیدا ہوں گے، انشاءاللہ غیب سے مدد آئے گی، غیب سے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، بس آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ مشکلات اور پریشانیاں ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے رزق میں آسانیاں، آپ کے معاملات میں آسانیاں، آپ کے ایمان اور اخلاق میں آسانیاں، آپ کے رزق میں آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کی بڑی تیز تسبیح ہے، یہ دولت کا بہت خاص وظیفہ ہے، یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو پر ہیں اور وہ جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی معیار کا رشتہ نہیں آ رہا، اور جب معیار کا رشتہ آتا ہے تو ان کو ہم پسند نہیں آتے،
تو اس تسبیح کو پڑھیں. انشاءاللہ جس گھر میں آپ چاہیں گی کہ فلاں گھر میں میرا رشتہ ہو جائے، فلاں گھر میں میری شادی ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں فرما دیں گے. اس گھر میں آپ کا رشتہ ہو جائے گا، اس گھر میں آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اس گھر سے یقین کریں آپ کا ناطہ جڑ جائے گا. اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، سسرال میں بڑی پریشانیوں کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے تیز ترین اور سب سے خاص تسبیح ہے. یہ اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج ماہ شوال کے تیسرے اتوار کو وہ راز دینے لگا ہوں جو آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے. آپ بے اولاد نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کے تیسرے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر دیکھیے گا. وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، آج اس کی تعبیر حاصل کرنے کا وقت ہے. آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 16 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں. انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. اب اللہ والوں، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شوال کی 16 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے. یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے نصیبوں کو بدل دے گا. اس لیے آپ لوگوں نے لازمی دعاؤں میں شرکت بھی کرنی ہے، آمین آمین بھی کہنا ہے، اور کومنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ بھی آمین ضرور کہنا ہے. کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ لوگ لازمی کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اب اللہ والوں، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں. دیکھیں، کوشش کریں کچھ صدقے کے لیے ضرور رکھیں. ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے گھر پہ میسر ہے اس کو آپ لے لیں. چاول ایک مٹھی لیجئے گا، چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے.
اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجیے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں، صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، اگر رشتے نہیں ہو رہے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، اگر ناجائز کیس میں پھنس گئے تو اس کے لیے پڑھ لیں، یعنی کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ آج ماہ شوال کی 16 تاریخ تیسرے اتوار کے دن تمام مسئلوں کا حل اس ایک تصویر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا اپنے ساتھ، اور کوشش کریں کہ صدقہ بھی کریں، بے شک چینی چاول جو بھی آپ کے پاس موجود وہ رکھ دیں، نہیں تو کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں وہ صدقہ کر دیں۔ اللہ والوں، صدقہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہے
یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے ایک مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان تین ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے معنی ہے
اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر دے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے، آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، کیونکہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کا ہم پر کرم ہے کہ جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے اور جو طریقہ کار بتائے، جو تعداد بتائی اس میں ہی پڑھیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ انشاءاللہ بے شمار کی برکت بھی حاصل ہوگی، رحمت بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک کی خاص مدد بھی آپ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔